بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما. آج کے کلاس میں ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 43 سے 45 تک 3 آیتیں پڑھنے والے ہیں. پہلی والی آیت تھوڑی لمبی ہے، اس لیے 3 آیتیں ہی لی ہیں آج میں نے. تو پہلے مجھے کلیئر کر دیں، آواز ٹھیک آ رہی ہے یا نہیں؟ جی الحمدللہ کلیئر آ رہی ہے. جی الحمدللہ. الحمدللہ ٹھیک ٹھیک آ رہی ہے. ہے. تلاوت کرتا ہوں میں پہلے ان آیتوں کی، دھیان سے سنیے گا آپ لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. صدق اللہ العظیم. یہ تلاوت ہوئی. آگے دیکھیے اب ترجمہ ورڈ بائی ورڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. لا تقربوا الصلاۃ، نہ قریب جاؤ نماز کے. وانتم، جب کہ تم، یا اس حال میں کہ تم، سکارا، نشے میں ہو. حتی، یہاں تک کہ، تعلموا، تم جان لو، ما، جو، تقولون، تم کہتے ہو یا تم کہہ رہے ہو. تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو. ولا، اور نہ، جنوباً، جب کہ تم جنوبی ہو، یعنی حالت جنابت میں ہو. آگے اس کا مطلب بتاؤں گا میں. الا، مگر، عابری سبیل، راستہ طے کرنے والا، عبور کرنے والا راستے کو، راستے سے گزرنے والا. حتی، یہاں تک کہ، تغتسلوا، تم غسل کر لو. وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم، مرضى، بیمار یعنی مریض. او علی سفر، یا سفر پر. او جاء احد منکم، یا آیا ہو تم میں سے کوئی. جاء، آئے. احد، کوئی ایک. منکم، تم میں سے. من الغائط، قضائے حاجت سے، یعنی استنجا کر کے، واش روم سے. او، یا. لامستم، چھوا ہو تم نے. النساء، عورتوں کو. فلم، تو پھر نہ. تجدو، تم پاؤ. ماءً، پانی. فتیمموا، تو تیمم کر لو.
سعیدن مٹی سے، طیبن پاک صاف، فمسحو اور مسح کرو، بوجوہکم اپنے چہروں کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، عفواً بہت معاف کرنے والا، غفوراً بہت بخشنے والا۔ الم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، اوتو دیا گیا، نصیباً ایک حصہ، من الکتابی کتاب میں سے، یشترون وہ خریدتے ہیں، الضلالۃ گمراہی کو، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان کہ تضلوا تم بھٹک جاؤ، تم راستے سے ہٹ جاؤ، السبیل راستے سے، واللہ اور اللہ تعالی، اعلم سب سے زیادہ جانتا ہے، باعدائکم تمہارے دشمنوں کے بارے میں، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالی، ولیا دوست، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالی، نصیراً مددگار۔ ٹھیک ہے، تو یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب دیکھیے دوبارہ سے اس کا ترجمہ میں کروں گا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم قریب جاؤ نماز کے اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ ٹھیک ہے، تو یا ایہا الذین آمنوا بہت سنا سنا سا ہے، یہ کئی بار ہم لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں، آتا ہی رہتا ہے۔ کس لیے آتا ہے؟ ان لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے آتا ہے جو ایمان والے ہیں، یعنی ہم لوگ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، جو قرآن کو مانتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں ہم؟ مومن، ماننے والے لوگ۔ تو انہی کو یہ مخاطب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس تعبیر کا استعمال کرتے ہیں، اس طرح سے ان کو خطاب کرتے ہیں۔ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب آگے حکم ہوتا ہے کوئی، تو فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، نہ تم قریب جاؤ نماز کے، تقربوا قریب مت جاؤ، الصلاۃ نماز کے، صلاۃ نماز کو کہتے ہیں، پریئر۔ لیکن آگے ایک کنڈیشن بتائی جا رہی ہے، وانتم جب کہ تم، تو واو یہاں پر اور کے معنی میں نہیں ہے۔ جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں واو کے معنی اور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں واو اور کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ ان کیس کے معنی میں ہے، ان دا کنڈیشن، اس حال میں کہ، جب کہ، وانتم اس حال میں کہ جب تم، سکارا نشے کی حالت میں ہو، تم نشہ کیے ہوئے ہو۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے سکارا کا لفظ کہے سے بنا ہے؟ سین کاف را سے بنا ہے سکارا، اور اس کے معنی ہوتے ہیں عقل پر کسی چیز کا حاوی ہو جانا۔ حاوی ہو جانا مطلب سمجھتے ہیں کہ عقل پر کسی چیز کا پڑ جانا۔ مثال کے طور پر کسی چیز کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں ہم بولیں کہ بھائی ان کے عقل پر تو، ان کی سمجھ پہ تو ایک ہی چیز حاوی ہے، یہ وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، ان کی عقل پر گویا کہ یہ چیز حاوی ہو گئی ہے، تو اسی چیز کو کہتے ہیں عربی میں سین کاف را۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے، یعنی نظروں پر جب کسی کے پردہ پڑ جائے اس کے لیے بھی سکرت ابصارنا کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ سکرت ابصارنا، نظر کے سامنے کسی چیز کا آ جانا، آنکھوں کے سامنے۔ ویسے عام طور پر یہ لفظ نشے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نشہ انسان کی عقل پر پڑنے والا ایک پردہ ہی ہوتا ہے۔ نشہ اگر کوئی شخص کرتا ہے، کسی بھی چیز کا نشہ ہو، وہ کسی بھی چیز کی ایڈکشن ہو، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں ہم؟
اسی طور پہ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی عقل پر حاوی رہتا ہے. آپ دیکھیے جو نشہ کرنے والے لوگ ہیں، جو الکوہل کا نشہ کرنے والے ہیں یا اسی طرح کی کسی بھی نشہ آور چیز کا نشہ کرنے والے ہیں، تو وہ ان کی عقل پر اس نشہ کرنے کی وجہ سے پردہ پڑ جاتا ہے. ان کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی، جو چیز سامنے ہے وہ بھی ان کو نظر نہیں آتی. تو یہی ہے نشہ، جب عقل پر پردہ پڑ جائے. لیکن سکارا کا لفظ، اس کی اصل کیا ہے؟ اس کو دیکھ لیں. سکران، دیکھیے یہاں میں نے لکھا ہے سکران کہتے ہیں عربی میں اس کو جو شخص نشہ کیا ہوا ہو، جس نے الکوہل یا ڈرگ وغیرہ کا استعمال کیا ہو. ٹھیک ہے، وہ ہے سکران، جو انٹاکسیکیٹڈ ہو، جو ڈرنک ہو. اس کا پلورل بنتا ہے سکارا. ٹھیک ہے، سکران واحد ہے یعنی سنگولر ہے، اور اس کا پلورل ہے سکارا. تو یہاں پلورل استعمال ہوا ہے، معنی کیا ہے؟ نشہ کرنے والے لوگ، جنہوں نے نشہ کیا ہوا ہو، جو نشے کی حالت میں ہو. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نہ تم نماز کے قریب جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اب دیکھیے اسی سے ایک لفظ عربی میں سکر بنا ہے. شکر یعنی چینی یا شوگر کو کہتے ہیں سکر. دیکھیے تینوں زبانوں میں کتنے قریب قریب ہیں الفاظ، شوگر، سکر، شکر. اردو، عربی اور انگلش، تینوں میں بہت قریب قریب ورڈز ہیں نا. تو یہ چینی کو کہتے ہیں. تو سمجھ میں آ گیا یہ لفظ سکارا؟ آگے چلو. شکر کیا اردو میں بولتے ہیں؟ جی، سکر عربی میں بولتے ہیں چینی کو، شکر کو. ٹھیک ہے، چلیے. تو یہاں پر منع کیا جا رہا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. آگے دیکھیے کیا فرمایا، حتی یہاں تک کہ، تعلموا تم جان جاؤ. علم سے بنا ہے، علما کے معنی آپ کو پتہ ہے جاننے کے ہوتے ہیں. حتی تعلموا یہاں تک کہ تم جان جاؤ، ما تقولون جو تم کہتے ہو، یعنی تم اپنے ہوش حواس میں واپس آ جاؤ اور تم جو اپنی زبان سے الفاظ نکال رہے ہو اس کا تمہیں علم ہونے لگ جائے، وہ تم جاننے لگ جاؤ، یعنی تم سینسز میں واپس آ جاؤ. یہ کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان جاؤ جو تم کہہ رہے ہو. ولا اور نہ سے مراد یہاں کہ اور نہ تم نماز کے قریب جاؤ جب، یہ پورا اس میں ولا میں آ گیا. ٹھیک ہے، کب؟ جنوبن جب تم حالت جنابت میں ہو. جنوب جنابت سے بنا ہے، اور جنوب کے معنی ہم نے کیا پڑھے تھے اس سے پہلے؟ 2 بار آیا ہے یہ ورڈ لاسٹ کے کچھ کلاسز میں، 3 کلاسز میں شاید 2 بار ہم نے یہ ورڈ پڑھا ہے. کیا معنی تھے؟ جیم نون با کے. کسی کو یاد ہے؟ کسی کا بہت دور ہونا. جی دور ہونا. جی، کسی کا دور ہونا. اور دوسرے معنی ہم نے پڑھے تھے انسان کا پہلو. ٹھیک ہے، تو والصاحب بالجنب پہلو کا ساتھی، اس کا روٹ ورڈ بھی جیم نون با تھا. اور دور کے لیے بھی یہ ورڈ آیا تھا والجاری الجنوبی، دور کا پڑوسی یعنی جو رشتہ دار نہ ہو. ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی جیم نون با سے ہی بنا تھا. لیکن یہاں یہ کسی اور معنی میں ہے. جنوب وہ شخص جو حالت جنابت میں ہو. حالت جنابت کہتے ہیں انسان کی اس حالت کو، امپیورٹی کی حالت، جب انسان امپیور ہوتا ہے، یعنی جب اس پر غسل فرض ہوتا ہے. جب انسان پر کسی وجہ سے غسل فرض ہو جائے تو اس حالت کو کہتے ہیں حالت جنابت. کیوں کہتے ہیں؟ دور کے معنی ہے نا اس میں. تو شریعت میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ایسی حالت میں نماز سے اور مسجد سے دور رہیں. جب ہمارے پر غسل فرض ہونے والی حالت ہو، امپیورٹی کی حالت ہو، تو اس وقت ہم نماز اور مسجد سے دور رہیں. تو دور رہنے کے معنی پائے جا رہے ہیں جنابت اور جنوبی میں. ٹھیک ہے، بولتے ہم اس کو اردو میں بھی جنوبی ہیں. ولا جنوبن
اور نہ اس حالت میں جب تم جنوبی ہو، یعنی جب تم اس حالت میں ہو کہ انسان کے اوپر جس میں غسل فرض ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی ناپاکی کی حالت. جی ناپاکی کی حالت، وہ کسی بھی وجہ سے ہو، اس کا ریزن کوئی بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے ریزن ہیں غسل فرض ہونے کے، لیکن کوئی بھی ریزن ہو، حالت جنابت ہی کہا جائے گا اس کو جب انسان اس کنڈیشن میں ہو. ٹھیک ہے، اور ایسے شخص کو جنوبی کہا جائے گا عربی میں اور شریعت کی ٹرم میں. ولا جنوبن، اور نہ حالت اچھا، جو لوگ جی جیسے جو لوگ انتقال فرما جاتے ہیں اور اس ٹائم پہ غسل دیتے ہیں انہیں، انہیں تو نہیں، اس مطلب ان کو جنوبی نہیں، ان کو نہیں ان بولیں کو نہیں گے. بولیں گے، ان کو نہیں بولیں گے. جی. ولا جنوبن، اور نہ حالت جنابت میں. تم نماز کے قریب جاؤ، آگے یہ چیز آپ اس کو مان لیں. الا، مگر، یعنی اب یہاں ایکسیپشن ہو رہی ہے. الا، مگر، سوائے اس بات کے کہ عابری سبیل، تم راستہ طے کرنے والے ہو. ٹھیک ہے، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. تو عابری سبیل یہاں مسافر کو کہا گیا ہے. بیسیکلی وہ شخص جو راستہ میں ہو، مسافر ہو، ٹریولر ہو، اس کو عابری سبیل کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ دیکھیے، عابری کے معنی روٹ ورڈ ہے اس کا عین با را، اور عبرا کے معنی ہوتے ہیں کسی ایک حالت سے انسان کا دوسری حالت میں چلے جانا. ٹھیک ہے، انسان کا کسی ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے جانا. تو جب انسان راستہ طے کر رہا ہوتا ہے تو ہر قدم پہ، ہر لمحے پر وہ اپنی حالت تبدیل کر رہا ہوتا ہے نا. کبھی کسی حالت میں، کبھی کسی حالت میں، کبھی کسی جگہ پر، پھر تھوڑی دیر چلا تو کسی اور جگہ پر. تو اس لیے کہتے ہیں راستہ طے کرنے کو عبور کرنا. اردو میں بھی آپ نے ہو سکتا ہے سنا ہو یہ لفظ کہ عبور کر لیا ہم نے، یہ راستہ عبور کر لیا، مطلب یہ منزل ہم نے طے کر لی، یہ راستہ ہم نے طے کر لیا. ٹھیک ہے، اسی سے ایک لفظ بنا ہے عبرت. اردو میں بولا جاتا ہے عبرت حاصل کرو، عبرت کا مقام ہے. تو عبرت کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت. کسی واقعے کو جو عبرت ناک بنا دیا جائے. جی، کسی بھی اسٹوری یا کسی بھی واقعے سے جو ملنے والا سبق ہے، جو ملنے والا لیسن یا مورل ہے، اس کو عبرت کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پر بھی دیکھیے ٹرانسفرنگ ہو رہی ہے. ایک حالت سے ہم دوسری حالت میں کسی چیز کو لے کر آ رہے ہیں. کوئی واقعہ، کسی اسٹوری سے ہم نے کوئی سبق حاصل کیا، اس کو عبرت کہتے ہیں. مطلب ذہن ہمارا یہاں پر ٹرانسفر ہو رہا ہے اس اسٹوری سے اس لیسن کی طرف جو اس سے ہمیں مل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ عبرت ہے. ذہن کو منتقل کرنے والی چیز، ذہن کو ایک ٹاپک سے دوسرے ٹاپک پر ٹرانسفر کرنے والی چیز، وہ عبرت ہے. بہرحال یہاں بات ہو رہی ہے راستہ طے کرنے والوں کی، راستے پر سفر کرنے والوں کی. ان کو کہتے ہیں عابرین. ٹھیک ہے، راستے میں چلنے والا عابر، اور اس کا پلورل ہے عابرین. اور یہاں پر اصل میں عابرین ہی تھا، عابرین سبیل. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہ لاسٹ والا نون جو ہے نا، پلورل میں جو لاسٹ والا نون ہوتا ہے اس کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے کسی خاص کنڈیشن میں. وہی کنڈیشن یہاں پر پائی جا رہی ہے، تو اس لیے یہ عابری ہو گیا. اصل میں یہ عابرینہ ہے، نون تھا یہاں پر، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خاص کنڈیشن میں ڈراپ ہو گیا ہے. تو اللہ عابرین سبیل، یعنی اللہ عابری سبیل، مگر یہ کہ تم راستہ طے کرنے والے ہو، یعنی ٹریولر ہو، مسافر ہو، راستے میں جانے والے ہو. تو یہ ایک نیا ورڈ آج ہم نے پڑھا ہے مسافر کے لیے. ویسے تو مسافر کو بھی عربی میں مسافر بھی عربی کا ہی لفظ ہے، مسافر کو بھی مسافر ہی کہا جاتا ہے عربی میں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم نے کیا ورڈ پڑھا تھا مسافر کے لیے؟ کسی کو یاد ہے؟ زیادہ دن نہیں گزرے فی شاید. سبیل اللہ. نہیں، مسافر کے لیے ہم نے کیا ورڈ پڑھا تھا؟ وہ آیت تھی نا وَاعْبُدُ اللَّهَ، جس میں اللہ تعالیٰ نے سب کے حقوق ادا کرنے کی بات کری تھی. تو وہاں پڑوسی کے حقوق اور رشتہ داروں کے اور سب کے، وہی مسافر کا بھی
ایک لفظ تھا, یاد نہیں کسی کو؟ وابن سبیلی. ابن السبیل ہے نا, ابن السبیل, ابن السبیل, جی ٹھیک ہے, وہ بھی کیا تھا؟ مسافر تھا. لیکن اب دیکھیے فرق ہو رہا ہے یہاں الفاظ کا, اور الفاظ کے فرق کے اندر بھی بہت گہرائی ہوتی ہے. وہاں حقوق ادا کرنے کی بات تھی, وہاں خیال رکھنے اور کیئر کرنے کی بات تھی کہ تم خیال رکھو ان سب لوگوں کا. تو وہاں مسافر کے لیے لفظ آیا ابن السبیل, راستے کا بیٹا, یعنی وہ راستے کے رحم و کرم پر ہے. وہ راستے میں جب کوئی جاتا ہے تو وہ راستے کے رحم و کرم پر ہوتا ہے. راستے میں اس کو پریشانیاں بھی آتی ہیں, اس کو دقتیں اٹھانی پڑتی ہیں. اب تو نہیں, پہلے اور ہوتا تھا, پہلے زمانے میں. تو اس کا تم خیال رکھو. تو وہاں لفظ ابن السبیل آ رہا ہے, وہ راستے کا بیٹا ہے. اور یہاں صرف ایک حکم بتانا ہے, نماز کا یا وضو کا, تیمم کا. تو یہاں لفظ عابری سبیل آ رہا ہے, راستہ طے کرنے والا. ٹھیک ہے, تو یہ الفاظ کا فرق ہے. الگ الگ اس سے ہماری الگ الگ الفاظ بھی ہمیں پتہ چل رہے ہیں ایک ہی معنی کے لیے, اور ان الفاظ کے فرق میں چھپا ہوا بھی بہت کچھ ہے. حتی تغتسلوا, یہاں تک کہ تم غسل کر لو. اغتسلہ کے معنی غسل کرنے کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, عربی میں غسلہ کے معنی غسل کرنے کے نہیں ہوتے, وہ دھونے کے معنی میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, غسل عربی میں اگر ہم غسل بولیں گے تو اس کے معنی ہوں گے دھونا, اور غسل کرنے کے نہانے کے معنی میں ہوتا ہے اغتسلہ. ٹھیک ہے, حتی تغتسلوا, یہاں تک کہ تم غسل کر لو یعنی نہا لو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ, اور اگر تم ہو مریض. مرضى مریض کا پلورل ہے, مریض عربی کا ورڈ ہے, معنی اس کے مریض, پیشنٹ, اور مرضى اس کا پلورل ہے. ٹھیک ہے, تو وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ, اگر تم مریض ہو, او علی سفر, یا سفر پر ہو, او جاء احد منکم, یا آئے تم میں سے کوئی, من الغائط, واش روم سے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے غائط کا لفظ بھی کافی انٹرسٹنگ ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے غین واو تا. واو یہاں پر ڈراپ ہو گیا, کیوں ہو گیا آپ کو پتا ہے, اور اس کے معنی ہوتے ہیں غوط کے زمین کا نیچے کا وہ حصہ, زمین کا نچلا حصہ, نشیبی حصہ, جہاں پر انسان بیٹھے تو چھپ جائے. زمین اونچی نیچی ہوتی ہے نا, کہیں کی بھی زمین ایک سی نہیں ہوتی. ہم کرتے ہیں اس کو, لوگ کرتے ہیں اس کو باقاعدہ کسی مقصد کے لیے, کوئی تعمیر کرنی ہے, کوئی گھر بنانا ہے, یا کوئی کنسٹرکشن کرنی ہے, تو اس کے لیے زمین کو برابر کیا جاتا ہے. لیکن زمین کی جو نیچر ہے وہ کیا ہے کہ زمین اونچی نیچی ہوتی ہے. تو زمین کا جو نشیبی حصہ ہے, جو نیچے کا حصہ ہے, اس کو غوط کہا جاتا ہے. ایسا حصہ جہاں پہ انسان جا کے بیٹھ جائے تو وہ دور سے دیکھنے والے کو نظر نہ آئے. غوطہ لگانا اردو میں ہم بولتے ہیں نا, کسی کو بولتے ہیں جب پانی کے اندر انسان اس طرح سے چھپ جائے کہ کسی کو نظر نہ آئے, اس کو غوطہ لگانا کہتے ہیں. اسی سے بنا ہے یہ لفظ بھی. اب غائط کا جو لفظ ہے وہ ایک خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور یہ ہمیں عرب کلچر کو بھی شو کرتا ہے. ٹھیک ہے, عربی زبان عرب کی ہے, اور عرب کا جو پرانا کلچر ہے وہ اس غائط کے لفظ میں جھلکتا ہے. عرب کا کیا, سب جگہ کا پرانا کلچر. پہلے گھروں میں واش روم تو ہوتے نہیں تھے, لوگوں کو قضائے حاجت کے لیے, اپنے استنجا کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا گھر سے باہر دور. تو وہ خاص طور پر ایسی جگہ چنتے تھے بیٹھنے کے لیے جہاں پہ کوئی دور سے دیکھے تو ہم نظر نہ آئے. نچلا حصہ چنتے تھے, زمین کا نشیبی حصہ, جہاں پہ زمین ذرا نیچی سی ہو. ٹھیک ہے, تو اسی کو کہتے تھے غائط, وہ جگہ جہاں پہ بیٹھ کے انسان استنجا کرے. اب اس کا استعمال پھر کسی بھی ایسی جگہ کے لیے ہونے لگا, چاہے وہ گھر کے اندر ہو, چاہے وہ کسی بھی پبلک پلیس پر ہو, کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ بیٹھ کے انسان جو ہے وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو سکے, اس کو کہتے ہیں غائط. تو واش روم کو, ٹوائلٹ کو, کسی بھی چیز کو ہم غائط بول سکتے ہیں. اور بھی کئی سارے ورڈز آتے ہیں اس کے لیے, نئی عربی میں الگ ہے اس کے لیے ورڈ, لیکن غائط ایک کامن ورڈ ہے, ہر اس جگہ کے لیے استعمال ہوگا جہاں پر بھی بیٹھ کر انسان استنجا کر سکے. ٹھیک ہے, بیت الخلا بھی کہتے ہیں اس کو.
بیت جی الخلا کہتے ہیں، جی کہتے ہیں، کہتے حمام بھی کہتے ہیں. اب دیکھیے، او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے تم میں سے کوئی من الغائط بیت الخلا سے، ٹھیک ہے، ٹوائلٹ سے، واش روم سے. او لامستم النساء، یا چھوا ہو تم نے عورتوں کو. لامسا کا لفظ لام میم سین سے بنا ہے، لمس، اور لمس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو ٹچ کرنا، کسی کو چھونا. لیکن یہاں لامسا ہے، لام پہ کھڑا زبر لگا ہوا ہے. تو آپ کو پتا ہے جب لیٹرز میں اضافہ ہوتا ہے تو معنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو لامسا ترجمہ اس کا چھونا ہی ہوگا لکھا ہوا، لیکن اس کے اندر شامل کچھ اور چیز ہے. لامسا کے معنی صرف چھونا نہیں ہوتے، بلکہ ریلیشن قائم کرنا، سیکشول ریلیشن قائم کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں. او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کیا ہو، ٹھیک ہے. چھوا ہو سے مراد یہاں وہی ہے، تعبیر استعمال کری جا رہی ہے. او لامستم النساء، یا تم نے ریلیشن قائم کیا ہو عورتوں سے. نساء آپ کو پتا ہے عورتوں کو کہتے ہیں، اس صورت کا نام بھی نساء ہے. فلم تجدوا ماء، پھر تم نہ پاؤ پانی کو، یعنی تمہیں پانی نہ ملے. فتیمموا، تو کیا کرو، تیمم کر لو. سعیدن طیبن، پاک مٹی سے تیمم کر لو، ٹھیک ہے. اب دیکھیے تیممو کا لفظ کیسے بنا ہے. تیمم کا مطلب تو ہم سب کو پتا ہے نا، کس کو کہتے ہیں تیمم؟ مٹی جو پاک ہوتی ہے اس سے مٹی کی بات. مٹی سے مسا کرنا، ہوتا ہے. جی تیمم کرنا. تو تیممو پانی نہ ہونے کے بعد کا لفظ ہاں یا میم میم سے بنا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا ارادہ کرنا. اب حیرت ہو رہی ہوگی آپ کو کہ تیمم کے معنی ارادہ کرنے کے ہیں. تو ہاں، تیمم کے معنی ارادہ کرنے کے ہیں، یمم یا میم میم کے معنی. اور تیمم کہتے ہیں پاک مٹی سے ارادہ کرنا، کس کا؟ پاکی حاصل کرنے کا ارادہ کرنا. کسی بھی مٹی سے ہم پاکی حاصل کرنے کا ارادہ کریں تو وہ ارادے کے ساتھ تیمم ہوتا ہے. یعنی ہم مٹی کو ایسے ہی نہیں لگا رہے ہیں اپنے ہاتھ پہ اور چہرے پہ، بلکہ ہم خاص ارادے سے اس مٹی کو چھو رہے ہیں، اور وہ خاص ارادہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے پاکی حاصل کرنی ہے. تو اسی ارادے کو تیمم کہا جاتا ہے شریعت کی ٹرمینالوجی میں. فتیمموا، تو تیمم کر لو. اب تیمم کو ہم سب سمجھتے ہیں، اس لیے ترجمہ تیمم ہی کیا جائے گا. سعیدن، کہے سے کر لو؟ سعید سے. صاد عین دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں سرفیس آف دی ارتھ، زمین کا اوپری حصہ. اور ہر اس چیز کو پھر سعید کہا جاتا ہے جو زمین کے اصل سے تعلق رکھتی ہو، زمین کی جنس سے تعلق رکھتی ہو. یعنی زمین کی جو مٹی سے جو زمین کے سرفیس پہ جو بھی چیز کہیں پر بھی پائی جاتی ہے اس کو سعید کہا جائے گا. اب زمین کے سرفیس الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں، الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ ریجنز میں. کہیں پر زمین کے سرفیس پہ مٹی ہوتی ہے الگ طرح کی، پیلی کلر کی، کہیں مٹی کے کلر کی، کہیں لال مٹی ہوتی ہے، کہیں کالی مٹی ہوتی ہے. کہیں پر مٹی نہیں ہوتی تو چکنا پتھر ہوتا ہے. پہاڑوں میں کیا ہوتا ہے؟ پتھر ہوتا ہے. کہیں پر ریت ہوتی ہے. کچھ بھی جو زمین کے سرفیس سے جس کا تعلق ہو اس کو کہیں گے سعید. اور ہر اس چیز سے تیمم درست ہوگا جس کا تعلق زمین کے سرفیس سے ہو. فتیمموا سعیدا، تو تیمم کر لو مٹی سے نہیں، زمین کے سرفیس سے. اور زمین کے سرفیس پہ عام طور پہ مٹی ہوتی ہے، اس لیے اس کا ترجمہ مٹی ہی کیا جاتا ہے. لیکن ذہن میں رکھیے گا سعید کے معنی. جی پنڈول سے بھی ہو سکتا ہے ہم پنڈول سے. وہ تو بنا ہی اسی لیے ہے کہ اس سے تیمم کرا جائے. کیوں نہیں ہوگا اس سے؟ وہ مٹی سے بنا ہے نا، اصل مٹی سے تیمم ہو رہا ہے تو وہ مٹی سے ہی بنا ہے، وہ تیمم کرنے کے لیے ہی بنا ہے. کس چیز سے؟ سمجھ میں نہیں آیا میری. بتائیے آپ کس چیز سے آپ نے بولا تھا؟ اگر کپڑے پر مٹی ہو تو اس پہ بھی تیمم ہو جاتا ہے نا. جی دھول، میں نے پڑھا تھا کہ کپڑے پہ ہو جاتا ہے اگر اس پہ دھول ہو. جی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے،
تو یہ پوچھ رہی تھی پنڈول سے. پنڈول ایک خاص مٹی کا چیز آتی ہے نا جو تیمم کرنے کے لیے آتی ہے, مٹی کا ایک ٹکڑا سا ہوتا ہے وہ, ٹھیک ہے. تو مٹی تو وہ اس پہ ہاتھوں پہ لگ جاتی ہے. آپ جیسے فرش پہ پتھر سے کریں گے تو وہ ہاتھوں میں کچھ لگنا چاہیے یا ایسے ہی ہاتھ لگا لیں؟ نہیں ایسے ہی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. کل بتاؤں گا نا اس کے بارے میں, پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کل انشاءاللہ. فی الحال فوکس کریں ورڈز پہ. کسی ورڈ کا نہیں آئے تو پوچھ لیے, مسائل کل بتاؤں گا. اس کا روٹ ورڈ میں بتا دیجیے صاد تیمم کا روٹ ورڈ یا میم میم, ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا, یا میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے, ٹھیک ہے. آگے دیکھیے, طیبن پاک. طیب کے معنی ہمیں پتا ہے, پاک کو کہتے ہیں طیب, ٹھیک ہے. فمسحو تو مسح کرو. مسح کس کو کہتے ہیں؟ مسا جو سر کا کرتے ہیں مسا, کس کو کہتے ہیں, کیا ہوتا ہے مسح؟ ہاتھ پھیرنا, ہاتھ پھیرنا, ٹھیک ہے, کانوں ہاتھ پہ پھیرنا, وائپ کرنا, ہاتھ پھیرنا مسح کو کہتے ہیں. فمسحو تو مسح کرو, ہاتھ پھیرو, بوجوہکم اپنے چہروں پر, وایدیکم اور اپنے ہاتھوں پر. مسح کرو چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا. ان اللہ بے شک اللہ تعالی, کانا ہے, عفواً بہت معاف کرنے والا, غفوراً بہت بخش دینے والا. عفواً غفوراً معاف کرنے والا اور بخشش دینے والا, ٹھیک ہے. اب کوئی مجھے بتا سکتا ہے ان دونوں ورڈز میں کیا ڈفرینس ہے, عفواً اور غفورا میں؟ دونوں عفواً کہتے ہیں کسی غلطی اس کو معاف کر دیا, مطلب جی اس غلطی کو معاف کر دینا, مطلب آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اور غفورا مطلب بخش دیا, مطلب کامیاب کر دیا. نہیں, غلط. کسی کو صحیح والا پتا ہو تو بتائیے. عفواً مطلب گناہوں کو ایسے معاف کر دینا جیسے کبھی کیا ہی نہ ہو. غفوراً مطلب ڈھانک دینا, گناہ کو چھپا دینا. اور کوئی اس سے بیٹر بتا سکتا؟ سر عفواً مینس گناہ کو مٹا دینا, اللہ تعالیٰ اریز کر دے اس گناہ کو جیسے ہم نے کیا ہی نہیں ہو. اور غفوراً مینس؟ غفور مینس کے بہت سے بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتا اللہ تعالیٰ. جی دیکھیے, بالکل صحیح بتایا انہوں نے کہ عفواً گناہ کو ایسے مٹا دینا, ریز کر دینا جیسے وہ تھا ہی نہیں. اور غفوراً گناہ تو ہے لیکن اس پر پردہ ڈال دینا. غفرا پردہ ڈالنے کو کہتے ہیں نا, کسی چیز کو ڈھک دینے کو کہتے ہیں. مغفر اسی لیے برتن کے ڈھکن کو کہتے ہیں مغفر, ڈھکنے والی چیز, ٹھیک ہے. تو یہ ہے فرق. اچھا ہے آپ کو یاد ہے, سب لوگ یاد رکھا کریں, یہ فرق بہت کام آتے ہیں. وہ غفور کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ بڑے سے بڑے گناہ کرنا کا مطلب, وہ تو ہے ہی نا, وہ تو اس میں, لیکن میں اس کے اعتبار سے بتا رہا ہوں آپ کو, گرامر کے ڈکشنری کے اعتبار سے جو میں معنی بتاتا ہوں اس کو یاد رکھنے کی کوشش کیا کریں, کیونکہ اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اور سمجھ میں آتی ہیں. اب دیکھیے, غفور غفرا ڈھکنے کو کہتے ہیں اور غفرا معاف کرنے کو کہتے ہیں, گناہ معاف کرنے کو. تو کیا ریلیشن ہے ان دونوں میں, کیا کنیکشن ہے؟ کنیکشن یہی ہے کہ ڈھانکنے کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ تو تھا ہمارا لیکن اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا, چھپا دیا اس کو ایسے ڈھانک دیا کہ کسی کو نظر نہیں آئے. تو یہ ہے فرق. اور عفواً بالکل ہی مٹا دینا, کسی چیز کو ختم کر دینا, سرے سے ہی بالکل ختم کر دینا, ٹھیک ہے. تو یہ عفواً ہے. آگے دیکھیے, الم تر الی الذین, کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو. اب دیکھیے الم ترا جو ہے نا یہ ایک اور ایکسپریشن ہے عربی کا, الم ترا, اور کئی بار آتا ہے یہ. سورہ بقرہ میں تو بہت آیا تھا اور بیچ بیچ میں بھی آتا رہتا ہے. الم ترا, کیا آپ نے نہیں دیکھا, ڈیڈنٹ یو سی, ڈیڈنٹ یو نوٹس, اس طرح سے. یہ کیا آپ صورت نے, بھی لم ترى کیفا, ہاں وہ تو ہے ہی, جی جی. تو یہ کیا ہے, کسی چیز پر دھیان دلانے کے لیے الم ترا, کیا آپ نے نہیں دیکھا, کیا آپ نے غور نہیں کیا, ٹھیک ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم دیکھتے تو ہیں لیکن ہم ان میں غور کم کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہر وقت ہمارے سامنے ہیں, یا کچھ ایسے واقعات جو ہمارے ذہن میں ہیں, ہمیں پتہ ہے, ہمیں بتائے گئے ہیں,
لیکن ان میں کسی نئی چیز کی طرف توجہ دلانے کے لیے، کسی نئے پوائنٹ کی طرف ہماری اٹریکشن کو کھینچنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں الم ترا. اب دیکھیے جب بھی کوئی واقعہ شروع ہوتا ہے قرآن میں تو اکثر ہمیں یہ تعبیر، یہ ایکسپریشن دیکھنے کو ملتا ہے الم ترا. کیا تم نے غور نہیں کیا اس بات پہ؟ الم، جیسے آپ نے مثال دی سورہ الم ترا کیف کی جیسے، تو الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اصحاب فیل ایک مشہور واقعہ تھا قریش میں، وہ واقعہ جس میں ابرہہ نے ہاتھی سے آ کر کعبے کو گرانے کی ٹھانی تھی، اور پھر راستے میں ہی اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کی فوج کے ذریعے اس کے پورے لشکر کو تباہ برباد کر دیا تھا. تو واقعہ تو تھا، بڑا مشہور واقعہ ہے، لیکن اس واقعے میں ایک نئے پوائنٹ کی طرف توجہ دلانے کے لیے الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ کیسے اللہ نے اصحاب فیل والوں کے ساتھ کیا ہے؟ تو یہ اس لیے آتا ہے ایکسپریشن الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، دیکھا مزاد یہاں پر غور کیا. الی الذین، ان لوگوں کی طرف، کن لوگوں کی طرف؟ اوتو، جن کو دیا گیا ہے، نصیبا من الکتاب، کتاب میں سے ایک حصہ. نصیب بتائیے کس کو کہتے ہیں نصیب؟ کہاں پڑھا تھا یہ ورڈ ہم نے نصیب؟ کہیں پڑھا ہے یا نہیں؟ نصیبا مما اکتسبوا وللرجال نصیبا مما اکتسبوا. جی ویری گڈ. نصیبا مما اکتسبوا، کہ مردوں کے لیے بھی ایک پورشن ہے اور عورتوں کے لیے بھی ایک پورشن ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کری. اس سے پہلے وراثت میں جب ہم نے پڑھا تھا للرجالی، وراثت کے جب مسائل ہم پڑھ رہے تھے تو وہاں پر بھی یہ لفظ آیا تھا نا کہ مردوں کے لیے بھی پورشن ہے اس میں سے جو للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، جو رشتہ دار اور ماں باپ چھوڑ کر جائیں اس میں سے ایک حصہ ہے. تو یہ نصیب سیم معنی میں استعمال ہوا ہے یہاں پر بھی، پورشن، حصہ. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی جانب، ان لوگوں کی طرف جن کو دیا گیا تھا کتاب کا ایک حصہ، کتاب میں سے ایک پورشن. کیا کرتے ہیں وہ؟ یشترون الضلالۃ، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو. یشترون کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ شین تیرے اشترا. غلط. شین یا را. غلط. شین را یا. شین را یا اس کا روٹ ورڈ ہے. اور کیا معنی ہوتے ہیں اس کے؟ خریدنا. اور کیا معنی ہوتے ہیں؟ بیچنا. بیچنا. ویری گڈ. خریدنا اور بیچنا دونوں معنی ہوتے ہیں اشترا کے. تو عربی میں ایسے بھی ورڈ ہوتے ہیں، آپ دیکھیے کہ ایک ہی لفظ میں دو ایسے معنی جو آپس میں کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ضد ہیں، الٹے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے عربی میں. تو یشترونا خریدنا اور بیچنا دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پتہ ہمیں کیسے چلے گا کہ کس معنی میں کب استعمال ہو رہا ہے؟ آس پاس کے آیتوں کو دیکھ کے، آس پاس کے معنی کو دیکھ کے ہمیں پتہ چلے گا، کانٹیکسٹ کو دیکھ کے ہمیں پتہ چلے گا کہ کہاں کس معنی میں یہ یوز ہوا ہے. تو یہاں خریدنے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. یشترونا، وہ خریدتے ہیں. کیا خریدتے ہیں؟ الضلالۃ، گمراہی خریدتے ہیں. گمراہی کس کو کہتے ہیں؟ روٹ ورڈ کیا ہے ضلالت کا؟ ضاد لام لام. ضاد لام لام، راستے سے بھٹک جانا. وللضالین، سورہ فاتحہ میں لاسٹ ورڈ ہے نا وللضالین، گمراہ ہونے والے، راستے سے بھٹکنے والے، راستہ بھول جانے والے. تو ضلالت گمراہی، راستہ بھٹک جانا. یشترون الضلالۃ، وہ خریدتے ہیں کس کو؟ گمراہی کو. ویریدون، اور وہ یہ چاہتے ہیں ان کے تضلوا، تم بھی بھٹک جاؤ، السبیل، راستے کو. سبیل پڑھا تھا ہم نے لاسٹ ویک. تو ویریدون ان تضلوا السبیل، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ بھول جاؤ، تم بھی راستہ بھٹک جاؤ. واللہ، اور اللہ، اعلم، زیادہ جانتا ہے،
بِأَعْدَائِكُمْ تمہارے دشمنوں کو. اعلم یہ کون سا لفظ ہے؟ کوئی بتائے گا کون سی ڈگری ہے یہ اعلم؟ سپرلیٹو. جیسے اللہ اکبر تو اکبر سپرلیٹو ہے سب سے بڑا. ٹھیک ہے لیکن ایک چیز اور یاد رکھیں عربی میں سپرلیٹو ڈگری کا یوز کبھی کبھی کمپیریٹیو میں بھی ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہوا ہے. یہاں زیادہ جانتا ہے. ٹھیک ہے کسی سے زیادہ جاننا. کمپیریٹیو وہی تو ہوتی ہے نا ڈگری کہ بیٹر دین somebody یعنی کسی سے بہتر ہونا وہ کسی سے زیادہ جاننا. تو سپرلیٹیو کا یوز کبھی کبھی کمپیریٹیو میں بھی ہوتا ہے جیسے یہاں پر ہوا ہے. تو اللہ اکبر اذان میں ہے وہ سپرلیٹیو ڈگری ہے لیکن یہاں اعلم کمپیریٹیو ہے یعنی زیادہ جانتا ہے. واللہ اعلم دونوں ہی ہو سکتی ہیں یہاں پر. آپ دونوں میں سے کوئی بھی یہاں یوز کر سکتے ہیں. سب سے زیادہ جانتا ہے اور زیادہ جانتا ہے دونوں ہیں. واللہ اعلم اور اللہ زیادہ جانتا ہے بِأَعْدَائِكُمْ تمہارے دشمنوں کو. اعداء پلورل ہے کس کا؟ عدوٌ کا عین دال واو کا دشمن کے معنی میں. ٹھیک ہے تو واللہ اعلم بِأَعْدَائِكُمْ اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا اور کافی ہے اللہ ولی یعنی دوست. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا اور کافی ہے اللہ نصیر یعنی کہ مددگار. ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا ترجمہ یا دوبارہ سے کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا ہو جو بھی اس کو پوچھ لیں. کوئی آیت نہیں آئی ہو تو اس کو پوچھ لیں. اس کا بتا دیجیے اس میں سنگولر کون سا ہے پلورل کون سا ہے؟ سنگولر اس کا ہے عدوٌ. عدوٌ اس کا سنگولر ہے. ٹھیک ہے عین دال واو. نظر آ رہا ہے آپ کو جو اسکرین پہ اسکرین شیئر میں چھوٹا چھوٹا تو نہیں ہو گیا زیادہ؟ آپ اس کو زوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جو آپ کے ہاں زوم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کو قریب سے دیکھنا ہو. جی زوم کر لیا. آیت نمبر 43 میں فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ جو ہے یہاں پر کنیکشن تھوڑا ہو گیا تھا سمجھ میں نہیں آیا اس کا روٹ ورڈ وغیرہ سمجھ. دیکھیے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا. تو مسح کرنے کو کہتے ہیں ہاتھ پھیرنے کو کہتے ہیں وائپ کرنے کو کہتے ہیں. اور وجہن کا پلورل ہے چہرے کے معنی میں اور ایدی یدن کا پلورل ہے ہاتھ کے معنی میں. تو فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لو یعنی ہاتھ پھیر لو. ایدیکم کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ ایدیکم کا روٹ ورڈ یا دال یا ہے. یدن کہتے ہیں ہاتھ کو ہینڈ کو. ٹھیک ہے اور ایدی ہاتھ کی جمع ہے یعنی اس کی پلورل ہے. ٹھیک یہ کلائی تک ہاتھ ہے یا کونی تک ہاتھ ہے؟ کل پتہ چلے گا نا. میں نے آپ کو بتایا مسئلہ جو ہے وہ کل بتاؤں گا تیمم کا کچھ بھی. 43 جو آیت ہے اس کا ایک بار کر دیے گا. دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تقربوا الصلاۃ نہ تم قریب جاؤ نماز کے وانتم سکارا جبکہ تم حالت نشہ میں ہو حتی تعلموا یہاں تک کہ تم جان لو ما تقولون جو تم کہتے ہو ولا جنبا اور نہ اس حالت میں جب تم حالت جنابت میں ہو یعنی غسل کی حالت میں ہو غسل فرض ہونے کی حالت میں ہو الا عابری سبیل سوائے اس کے جو راستہ طے کرنے والا ہو یعنی مسافر ہو حتی تغتسلوا یہاں تک کہ تم غسل کر لو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ اور اگر ہو تم مریض یا سفر پر أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت یعنی بیت الخلاء سے آئے أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ یا چھوا ہو تم نے عورتوں کو فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً اور تم نہ پاؤ پانی فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا تو تم تیمم کر لو پاک مٹی سے. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ اور مسح کرو اپنے ہاتھوں اور اپنے چہروں کا
ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر سب لوگوں کو ترجمہ کلیئر ہو گیا ہو تو چلیے شروع سے ترجمہ کریے، کون کرے گا؟ سر نمبر 44 ریپیٹ کر دیں گے۔ اچھا 44 دیکھیے۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، اوتو نصیبا من الکتاب، جن کو دیا گیا ہے کتاب کا ایک حصہ، یشترون، اب کون لوگ ہیں یہ اور کتاب کے حصے سے کیا مراد ہے وہ کل انشاءاللہ معلوم ہوگا۔ یشترون الضلالۃ، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔ واللہ اعلم باعدائکم، ہاں غلط راستے میں پڑ جانا، مطلب صحیح راستے چننا جاتا ہے یعنی غلط راستے میں پڑ جانا۔ جی راستہ بھول جانا۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، وکفی باللہ ولیا، اور اللہ کافی ہے دوست، وکفی باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ مددگار۔ جزاک جی اللہ۔ چلیے اب شروع سے ترجمہ کریے، کون کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ جاؤ نشے کی حالت میں نماز کو، وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کی طرف مت جاؤ، حتی تعلموا، جب تک کہ تمہیں معلوم نہ ہو اور جو تم اسے سمجھو، ولا جنبا الا عابری، اور ناپاکی کی حالت میں یا مت جاؤ سوائے کہ مسافر ہو، مسافر اس میں، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، وان کنتم مرضی، یہاں تک کہ تم بیمار ہو، اعلی سفرین، اور جاء احد من الغائط، اور اعلی سفرین، اور تم سفر میں سے آئے ہو، یا کوئی قضاء حاجت یعنی بیت الخلاء میں سے آیا ہو، یا اولا مستم النساء، عورتوں کو چھوا ہو، فلم تجدوا، اور اگر تم پانی نہیں پایا ہے، تیمم کرو، عیدن طیباً، پاک صاف مٹی سے، فمسحوا، مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کو، ویدکم، اپنے ہاتھوں کو، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ اگلی آیت کا کوئی اور کرے؟ آیت 44 کا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین، وہ بہت، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، اوتو نصیبم من الکتابی، ان کی کتاب میں سے، یشترون الضلالۃ، جن کو دیا گیا ہے کتاب میں سے ایک حصہ، جن کو دیا گیا ہے کتاب میں سے ایک حصہ، یشترون الضلالۃ، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، ویریدون ان تضلوا السبیل، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ بھٹک جاؤ، اور چاہتے ہیں تم بھی راستہ بھٹک جاؤ۔ جی ٹھیک ہے۔ اگلی آیت، کیا رہتا، کوئی بات نہیں، نیکسٹ اگلی آیت کا کون کرے گا؟ جی میں کروں سر؟ چلیے کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ، اور اللہ تعالی، عالم، خوب جانتا ہے، بِأَعْدَائِكُمْ، تمہارے دشمنوں کو، وَكَفَى، اور کافی ہے، بِاللَّهِ، اللہ تعالی، وَلِيًّا، دوست، وَكَفَى، اور کافی ہے، بِاللَّهِ، اللہ تعالی، نصیرا، مددگار ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ شروع سے دوبارہ سے کوئی اور کریں؟ جزاک اللہ۔ ایک بار اور کر لیں ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا،
لا تقربوا الصلاۃ اور نہ تم قریب جاؤ نماز کے وانتم سکارا جبکہ تم نشے میں ہو حتیٰ یہاں تک تعلموا ما تقولون تمہیں علم ہو جو تم کہتے ہو ولا جنبن اور نہ حالت جنابت میں اللہ مگر عابری اور راستے کے چلنے والے کو حتیٰ یہاں تک تغتسلوا تم غسل کر لو وَإِن كُنتُم مرضى اور اگر ہو تم میں کوئی بیمار اور اللہ سفر یا سفر پر اور جاء احد یا آئے کوئی تم میں منکم تم میں سے من الغائط قضائے حاجت سے واش روم سے اور لامستم النساء یا تم نے چھوا عورتوں کو فلم تجدو پھر تم نہ پاؤ مان پانی فتیمموا تو تیمم کر لو سعیدن طیبن پاک مٹی سے فمسحوا پھر تم مسح کرو بے وجوہکم اپنے چہروں کا وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا ان اللہ کانا بے شک اللہ تعالی ہے عفوا غفورا بہت معاف کرنے والا اور بڑا ہی بخشنے والا. جی بالکل ٹھیک. نیکسٹ. اگلی آیت کا کریے کوئی. جی میں کرتی ہوں. کریے. علم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف اوتو نصیباً جن کو دیا گیا نصیباً ایک حصہ من الکتاب کتاب میں سے یشترونا وہ خریدتے ہیں الضلالہ یعنی گمراہی کو ویریدون اور وہ چاہتے ہیں ان تضلوا السبیل کہ تم بھٹک جاؤ راستے سے. جی نیکسٹ اگلی آیت کا چھوٹی سی آیت ہے. واللہ عالم بعدائکم جی کون کرے گا؟ میں کروں. کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ عالم بعدائکم اور اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. وکفا باللہ ولیم اور کافی ہے اللہ تعالیٰ دوست. وکفا باللہ نصیرا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مددگار. جی بالکل ٹھیک. تو ترجمہ سب لوگوں کے سمجھ میں آ گیا؟ کلیئر ہے بالکل؟ جی جی الحمدللہ. چلیے کل جو ہے ہم ان آیتوں کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے دیکھیے 3 ورڈز آج میں آپ کو دے رہا ہوں. آسان ہے بالکل اور بہت اچھے بھی ہیں. پہلا ہے ماؤن. آج ہم نے پڑھا بھی ہے کہ فلم تجدوا ماء جب تم پانی نہ پاؤ. ٹھیک ہے تو ماؤن پانی کو کہتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو پتہ بھی ہو یہ کہ ماؤن پانی کو کہتے ہیں. اچھا پانی کسی بھی فارم میں ہو کسی بھی شکل میں ہو کہیں پر بھی ہو وہ اس کو ماؤن ہی کہیں گے. چاہے وہ سمندر میں ہو چاہے وہ زمین پہ پڑا ہوا ہو تالاب میں ہو کہیں پر بھی ہو گلاس میں ہو کسی بھی جگہ پر ہو اس کو ہم پانی ہی کہیں گے ماؤن ہی کہیں گے. ٹھیک ہے عربی میں واٹر. اگلا ہے مطرن. ٹھیک ہے پانی سے ہی تعلق بارش کا بھی ہے تو مطرن بارش کو کہتے ہیں. عربی میں بارش کے لیے بہت سارے ورڈز ہیں. الگ الگ طرح کی بارش کو الگ الگ ورڈ سے تعبیر کیا جاتا ہے. ہر زبان میں ہوتا ہے ایسا. تو ویسے مطرن ایک کامن ورڈ ہے بارش کے لیے. ٹھیک ہے مطرن یاد رکھ لیے گا اس کو. تیسرا ہے ان دونوں سے ہی ریلیٹڈ سحابن بادل کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے کلاؤڈس. بادلوں کے لیے بھی عربی میں کئی سارے ورڈز ہیں. غموم بھی بادلوں کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے غموم غمہ غمون. لیکن سحابن کہتے ہیں نارملی کسی بھی بادل کو جو ہمیں آسمان میں نظر آتا ہے جس کو ہم کلاؤڈس یا بادل بولتے ہیں اس کو سحابن کہتے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے. اچھا آسمان کو کیا کہتے ہیں کسی کو یاد ہے؟ سماؤن. ویری گڈ. ٹھیک ہے تو یہ 3 ورڈز ہو گئے. سمجھ میں آ گئے نا؟ یہ آسان ہے. ماؤن پانی مطرن بارش سحابن بادل. نوٹ کر لیجئے گا اور یاد کر لیجئے گا. 23 ورڈ ہو چکے ہیں اب ہمارے پاس.
میں سین سے ہوگا نا صاحب، سین سے. جی سین سے ہے، سین سے ہے. سین بڑی ہے، الف بے. جی ایک بار آپ ایک یہ 23 ورڈز جو ہو گئے ہیں ان کی لسٹ سینڈ کر دے گا. ٹھیک ہے، میں پی ڈی ایف. یہ نون یقول لہو میں لام پہ تجدید ہے اور نون بیچ میں ہے، تو کس طرح پڑھیں گے؟ کہاں پر؟ قل واللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نون کی ساؤنڈ نہیں آئے گی اس میں، ٹھیک ہے، نون کی ساؤنڈ نہیں آئے گی. یکل پڑھیں گے اس کو. نون کی آواز تو نہیں آئے گی نا؟ کسی نہیں نے آئے کہا گی، کہ نون کی آواز نہیں آنا ہے. چاہیے، تو میں معلوم کیے لیتی ہوں پھر. ولم یکن لہ، یکن لہ نہیں آئے گی، پڑھنے میں نہیں آئے گی نون کی ساؤنڈ. مجھے تو یہی پتا ہے. کسی کو پتا ہے اس کے بارے میں؟ میرے خیال میں اخوا احد میں جو الف آ رہا ہے اس کے بعد نون کی ساؤنڈ تو ہونا ضروری ہے. اب جو تجوید والے ہیں وہ بتائیں کیا پڑھا ہے انہوں نے نون کی اس کے بارے میں. یہ کہہ رہی ہے کفوا احد، یہ ساکن ہو جاتا ہے نون، ولم یکن لہ کفوا احد ہوتا ہے. وہ تجدید ہے تو سلام ہی پڑھائے گا. نون کی ساؤنڈ آئے گی، اس میں الف ہے نا. چلیے میں بتا دوں گا انشاءاللہ. جی یہ میں پی ڈی ایف بنا کے بھیج دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے. جن کے پاس نہیں ہے وہ اس کو نوٹ کر لیں. اس پہ ڈال دیجیے، گروپ پہ ڈال دیجیے. اور جی 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 گروپ میں ہی ڈال دوں گا. اور کسی کو کچھ پوچھنا تو نہیں ہے؟ جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم. سر سبیل اور صراط میں کوئی ڈفرینس ہے؟ ڈفرینس سبیل اور صراط میں. طریق بھی ہوتا ہے ایک لفظ. بتائیے کسی کو پتا ہوگا سبیل اور صراط میں کیا ڈفرینس ہے؟ سبیل تو کیسے عام راستے کو کہتے ہیں، صراط مطلب اسلام کے راستے کو، اسلام کے راستے پہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے. غلط جواب. کسی کو صحیح جواب پتا ہے؟ سر صراط مین سیدھا راستہ. غلط ٹیڑھا میڑھا. اور کسی کو کچھ اندازہ؟ سبیل اور صراط دونوں الفاظ راستے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. سورہ فاتحہ میں ہم صراط کا لفظ ہی پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. تو سبیل کسی بھی راستے کو کہتے ہیں، کوئی بھی وہ راستہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو سبیل ہی بولیں گے. چاہے وہ ہمارے گھر کا راستہ ہو، چاہے وہ کسی جگہ جانے کا راستہ ہو، کوئی بھی راستہ اس کو سبیل بولیں گے. لیکن صراط ایک خاص راستے کو کہتے ہیں. اس میں دو کوالٹیز ہوتی ہیں صراط میں. نمبر ایک کہ وہ راستہ بالکل سیدھا ہو، اسٹریٹ ہو. اور نمبر دو وہ راستہ کافی چوڑا ہو، ٹھیک ہے، کافی بڑا سا راستہ ہو. ہائی وے جس کو ہم بولتے ہیں نا، وہ صراط ہے. تو صراط الذین، وہاں پر صراط سے مراد بڑا اور چوڑا راستہ اور سیدھا راستہ. اور سبیل کسی بھی راستے کو بولیں گے. یہ فرق ہے زبان اس کے ڈکشنری کے اعتبار سے، لغوی اعتبار سے. سر جزاک اللہ خیر. طریق کون سے راستے کو کہیں گے؟ ہاں طریق بھی راستے کو بولتے ہیں. طریق کہتے ہیں، طریق راستے کو وہ تو بولتے ہیں، لیکن طریق کا لفظ جو ہے ایک اور جگہ پر بھی یوز ہوتا ہے. جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں نا بھائی ہمیں راستہ دو، راستہ چھوڑو، تو اس کے لیے بھی ہم طریق کا لفظ بولتے ہیں. اس کے لیے ہم سبیل یا صراط کا لفظ نہیں بولیں گے، وہاں پر ہم طریق بولیں گے. تو یہ فرق ہے طریق، سبیل اور صراط میں. طریق اسٹریٹ کو کہتے ہیں، گلی کو بھی طریق کہتے ہیں، پتلی گلی کو بھی طریق کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور طریق اس لیے بھی یوز ہوتا ہے، طریق طا را یا قاف، طریق، ٹھیک ہے. طریق جیسے ہم کسی سے بولتے ہیں نا راستہ دو ہمیں، یہ راستہ چھوڑو، یہ راستہ خالی کرو، تو وہ بھی طریق، وہاں پر ہم طریق کا لفظ بولیں گے. ایک اور لفظ ہوتا ہے راستے کے لیے، شارع، شین الف را عین، شارع، یہ روڈ کے لیے یوز ہوتا ہے. ایڈریس بتانے میں جب ہم کوئی روڈ بتاتے ہیں نا، تو اس کے لیے شارع کا لفظ یوز ہوتا ہے. اور کسی کو کچھ پوچھنا تو نہیں ہے؟
ٹھیک ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.